آیت نمبر 7 سے ہم نے شروع کیا ہے۔ ایک تو اس میں عمومی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل معاشرتی زندگی میں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی خبر آتی ہے جو ایسے آدمی کی طرف سے ہو جو قابل اعتبار نہیں ہے، جس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو ویریفائی کرنے کا حکم تھا، اور یہ حکم ظاہر ہے موجود ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو جب ان کے اندر پیغمبر موجود ہوں، یا آپ کہہ لیں کہ شرعی رہنمائی موجود ہو، تو خود سے کوئی ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے، کوئی ڈیسیجن لینے کی بجائے، جب نبی علیہ السلام موجود تھے تو آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، وہی نازل ہو رہی ہے تو وہی کے نزول کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اور اب یہ ہے کہ کوئی سٹیپ لینے لگے ہیں تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی وحی میں، شریعت میں کیا چیز اس بارے میں کہی گئی ہے، کیا تعلیمات ہیں جو دی گئی ہیں، تو ان کے مطابق انسان کو سٹیپ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ جو الفاظ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بیسیکلی تو اس تناظر میں ہے کہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وحی کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی بات نبی علیہ السلام سے نہ منوائیں، بلکہ نبی علیہ السلام جیسے تمہیں گائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو بنا لیں اور اپنے آپ کو چلائیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اکثر کاموں میں وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو تم پر مشقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی بات نبی علیہ السلام کو منواؤ، یا جو باتیں تم کرتے ہو یا کہتے ہو، اگر وہ ساری باتیں تمہاری اللہ کے رسول علیہ السلام ماننے لگ جائیں، تو اس کا رزلٹ یہ ہو کہ تمہارے اوپر ڈیفیکلٹی آئے گی۔ یہ آنت لعنت تم کا معنی یہ ہے کہ تم ٹربل میں ہو گئے اور تمہارے لیے مشقت ہوگی۔ تو اس لیے اپنی بات منوانے کی بجائے نبی علیہ السلام کے حکم کا انتظار کرو، اور جو آپ گائیڈ فرماتے ہیں، جو آپ تمہیں حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لو، تو اس میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے سورۃ توبہ کے آخر میں ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے ہیں۔ اس میں یہ جو اوصاف ہے نبی علیہ السلام کو وہ بھی بیان کیے گئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ وہی لفظ جو سورۃ الحجرات میں استعمال ہوا لَعَنِتُّمْ کا، وہی یہاں پر آیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، نبی علیہ السلام پر بہت بھاری گزرتا ہے، بہت مشقت کا باعث ہوتا ہے وہ معاملہ جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو، یعنی جس وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہو، وہ نبی علیہ السلام پر شاق گزرتی ہے، یعنی آپ پر گران گزرتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی بات منوانے کی بجائے نبی علیہ السلام کی بات مانو گے اور آپ کے حکم کو فالو کرو گے، یا ویٹ کرو گے کہ آپ کی طرف سے کیا آرڈر آتا ہے، تو اس میں تمہارے لیے آسانی کا پہلو ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے نرمی چاہنے والے ہیں، اور تم پر مشقت ان پر گران گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر حرص کرنے والے ہیں، تمہارے نفع کی حرص کرنے والے ہیں، تمہارے لیے آسانی کی حرص کرنے والے ہیں، اور مومن پر بہت ہی زیادہ شفیق ہے۔ بالمؤمنین رؤوف علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے اوپر یعنی مومنوں پر حریص ہے اور ایمان والوں پر بہت ہی شفقت فرمانے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انتظار کرو اور آپ کے حکم کا انتظار کرو، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے تھے،
اور جب بھی کبھی آپ کو کوئی ایسا آپشن دیا جاتا ہے جس میں مطلب یہ کہ دو آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، تو نبی اسلام کس کام کو چوز کرتے تھے؟ آپ کے علم میں ہوگا یقیناً. جی تو احادیث یہ موجود ہے، احادیث میں یہ موجود ہے کہ نبی اسلام اس کام کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ مشکل کام کو، یعنی زیادہ محنت طلب جو کام ہے وہ کریں، لیکن اس لیے پھر آپ آسان کو اختیار کرتے تھے کہ جب میں ایک عمل کروں گا تو میری پیروی میں باقی لوگ بھی ظاہر عمل کریں گے. تو اگر میں مشکل کام کو اختیار کروں گا تو میری پیروی میں اگر مجھے فالو کرتے ہوئے باقی لوگ وہی کام کریں گے تو ان کے لیے مشقت ہوگی. لہٰذا مجھے آسان کام کو چوز کرنا چاہیے تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو. یعنی یہ چاہنے کے باوجود کہ مشکل کام کریں اپنے لیے اس کو اختیار کریں، لیکن آپ آسان اختیار کرتے تھے امت کی آسانی کے لیے. اور اس میں کچھ مثالیں وغیرہ بھی آپ کے علم میں ہوں گی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ نبی اسلام کی امت پر مشقت ہو. کوئی یاد ہے مثالیں آپ لوگوں کو اگر آپ شامل ہونا چاہیں لیکچر میں؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شب معراج کے موقع پہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے کا کہا تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی کہ کم کر دیں، تو پھر وہ 30 پھر اس طرح کے 5 پھر. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. نہیں، شب معراج کی بات کر رہا ہوں. جی میں بھی شب معراج کی بات کر رہا ہوں. جی بولیے. سر تراویح کلیئرٹی نہیں ابھی، اس کو بات کر لیتے ہیں احمد ریحان کو. رحمان، احمد رحمان. جی جی سر. احمد کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئر کر دیں. کلیئر کر دیں. جی بولیے. سر تراویح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو پڑھا بھی اور چھوڑا بھی ہے تاکہ یہ نہ ہو میری امت پہ پکی فرض ہو جائے رمضان میں. جی ایک یہ مثال ہے اس میں یہ کہ نبی اسلام نے نماز تراویح پڑھائی تھی. 3 دن آپ نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور آپ چاہتے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھایا جائے، لیکن پہلے دن لوگ آئے، اس کے بعد دوسرے دن زیادہ لوگ آ گئے، تیسرے دن اور زیادہ لوگ آ گئے، چوتھے دن اور زیادہ لوگ آ گئے، تو نبی اسلام تشریف نہیں لائے، لوگ انتظار کرتے رہے. تو اس میں جب لوگوں نے پوچھا تو نبی اسلام نے فرمایا خشیت و ان تفترض علیکم، مجھے یہ ڈر ہو گیا تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ٹرینڈ ہو رہا ہے نا، ہمارے تو پہلے دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے دن کم ہو جاتے ہیں، تیسرے دن پھر کم ہو جاتے ہیں تراویح میں. تو وہاں یہ کہ روزانہ لوگ بڑھتے چلے گئے، تو اس میں پھر یہ کہ اللہ کو یہ عبادت اگر پسند آ گئی تو کہیں فرض نہ ہو جائے. اب جب فرض ہو جائے گی تو پھر زیادہ مشقت ہوگی، ادا کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہوگا، اور پھر جماعت کے ساتھ لازم ہوگا، پھر مسجد میں ادا کرنا لازم ہوگا، تو یہ مشقت ہو جائے گی. تو اس لیے نبی اسلام چوتھے دن تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ فرض ہو جائے گی، تو فرض ہونے سے زیادہ مشقت ہوگی، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت پر مشقت ہو. جی اور کوئی ایگزامپل اس کی دینا چاہیں آپ؟ جی ایک مثال جو افطار کے حوالے سے بھی ہے، اس میں
مسواک کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، لولا شق الامت لامرتم بالسواک عند کل وضو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا، حکم کر دیتا ہے. یہ کہ آپ کو حکم دیتا ہے، یعنی حکم آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام لازم ہو جاتا. آپ نے اس کی فضیلت تو بیان کی ہے، اجر و ثواب تو بیان کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن اس کو لازم نہیں کیا. اور آپ دیکھیں گے اس طرح اس زمانے میں جیسے ہماری پاپولیشن ہے، مثلاً یہ درخت خاص کر بڑے شہروں میں بہت کم ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ امپاسبل ہے کہ مسواک انسان ہر وضو کے وقت لے لے یا مہیا اس کو ہو جائے، ناممکن تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ مشکل ضرور ہو سکتی ہے بعض حالات میں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک انتہائی مشقت کا باعث ہو سکتی تھی. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، البتہ یہ کہ ترغیب دلائی ہے اور اس کا اجر و ثواب موجود ہے. جی اور کوئی بات؟ جی 2 مثالیں ہوگی شاید یا 3 ہو گئی. ایک مثال نماز عشاء کی بھی ہے. نماز عشاء کی وہ درمیان میں تھوڑا سا کال کا ایشو ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز آپ چاہتے تھے کہ اس کو لیٹ پڑھائیں، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر بند کرنے کے باوجود کہ آپ چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھی جائے، 1/3 رات تک اس کو لیٹ کیا جائے، لیکن پھر آپ نے امت کی آسانی کے لیے اس کو پہلے ادا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پسند یہ تھی کہ عشاء کی نماز لیٹ پڑھی جائے، لیکن آپ نے لیٹ اس لیے نہیں پڑھی کہ امت کے لیے مشقت نہ ہو. اور خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس طریقے سے آج ہمارا تو سٹائل مختلف ہو گیا، لائف سٹائل جو ہے، یہ لاہور والوں کی بات کریں تو رات کے 11-12 بجے تو یہ ظاہر ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ عشاء کی نماز لیٹ بھی پڑے. تو یا اگر کہیں مارکیٹس جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، لیٹ بند ہوتی ہیں، 8-9 بجے بند ہوتی ہیں، تو شاید وہاں سہولت لوگوں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے یہ ہو کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جائے. یعنی لیٹ کر کے پڑھنا آسان ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے جو معاشرتی سٹائل ہے رہنے کے، یا جس طریقے سے مارکیٹس ہیں، بڑے شہر ہیں، اور وہ ٹائمنگ وغیرہ ہوتی ہے بعض دفعہ بڑے شہروں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں آسانی اس میں ہو کہ نماز عشاء لیٹ کر کے پڑھی جائے تو اس کو لیٹ پڑھنا چاہیے. لیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم گزر جائے تو پھر آپ پڑھیں، مطلب یہ کہ ٹائم کے اندر اس کو لیٹ یا آخری حصے میں ادا کریں، تو یہ پسندیدہ عمل ہے. مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی پسند یہ تھی کہ لیٹ کر کے پڑھا جائے، آپ کی پسند یہ تھی کہ امت کے لیے آسانی ہو. تو اگر کہیں لیٹ کر کے پڑھنے میں امت کے لیے آسانی ہے تو اس کو لیٹ کر کے پڑھنا پریفر کرنا چاہیے. اور البتہ اگر لوگوں کے لیے مشقت ہو لیٹ پڑھنے میں تو پھر وہاں پر نماز جلد پڑھنی چاہیے. لیکن جلد کا یہ مطلب نہیں کہ عشاء کا ٹائم بھی نہ ہو اور آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، یہ مراد نہیں ہے عمومی حالات میں. تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. تو بہرکیف یہ کہ آپ آسانی کے لیے اس کو پہلے آپ نے ادا کیے عشاء کی نماز کو. اور الفاظ یہ تھے کہ آپ میں اگر اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کرتا. تو بتائیے کویشچن کہ آپ اس کو لیٹ کیوں کرنا چاہتے تھے، مجھے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟
جبکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین نیکی جو ہے یعنی افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ الصلاۃ لأول وقتها، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، یعنی نماز کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس وقت میں نمازوں کو پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں پڑھنا۔ لیکن یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو لیٹ کرنا چاہتا تھا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی، تو کیا لگاؤ مسلمانوں؟ میرے خیال سے صرف عشاء کی خاطر انہوں نے یہ دیر سے پڑھنے کا کہا تھا، باقی نمازوں کے لیے نہیں کہا۔ باقی نمازوں میں اول وقت میں پڑھنی چاہیے۔ یہی کویشچن میں کر رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کا لیٹ کا کیوں کہا، کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کا بھی لیٹ کر کے پڑھنے کا کہا آپ نے، تو اس میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے زیادہ گرمیوں میں، تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ کچھ موسم میں تبدیلی آ جائے، تو آپ فرماتے تھے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء کے وقت میں پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ جو ظہر کا وقت ہے اس میں ذرا لیٹ کر کے پڑھیں کہ موسم ذرا بہتر ہو جائے۔ تو وہاں کے موسم کے حساب سے نبی علیہ السلام کا ارشاد فرمان موجود تھا۔ اگر کسی اور علاقے میں یہ ہے کہ سٹارٹنگ ٹائم میں موسم ٹھیک ہوتا ہو، یعنی زوال کے وقت میں، اور اس کے بعد شدت آتی ہو، تو اس حکمت کو لے کر پہلے وقت میں ادا کرنا پسندیدہ عمل ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے مشقت بھی نہ ہو اور فرض بھی ادا ہو جائے وقت پر۔ جہاں تک عشاء کی نماز کے لیٹ کرنے کا تعلق ہے، تو اس میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے جلدی اس لیے پڑھا کہ آسانی ہو، لیکن یہ کہ آپ اس کو لیٹ کیوں پڑھنا چاہتے تھے اس کے بارے میں شارح حدیث نے لکھا ہے کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ دو نمازوں کے درمیان زیادہ گیپ نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز لیٹ پڑھیں گے اور فجر کی نماز جلدی پڑھیں گے، تو ان دو نمازوں کے درمیان میں جو نمازوں کا گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی عصر کی نماز پڑھی آپ نے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، اور اس کے بعد جلدی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ اگر تھوڑا سا آپ گیپ ڈال دیں گے تو آگے والا جو بہت زیادہ گیپ ہے نماز کے اعتبار سے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی فجر اول وقت میں پڑھنے سے اور عشاء آخر وقت میں پڑھنے سے جو رات کا درمیان کا گیپ ہے نمازوں کے درمیان کا، وہ نسبتاً کم ہو جائے گا۔ تو غالباً یہ وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو لیٹ کر کے ادا کیا جائے، یعنی عشاء کی نماز کو۔ لیکن عملی طور پر پھر آپ نے کیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت کے لیے مشکل ہو لیٹ کرنے کی وجہ سے، یعنی زیادہ لوگوں نے آرام وغیرہ بھی کرنا ہے تو آرام کے لیے معقول وقت ان کو مل جائے۔ باقی ابھی جو رات کی نماز کی بات ابھی آپ کے کلاس فیلو کر رہے تھے، تو اس میں یہ کہ جو وطر کی نماز ہے وہ بیسیکلی رات کی ہی نماز ہے، اور عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو رات کی نماز کے لیے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر ادا کر لیں۔ اب جن لوگوں نے رات کو اٹھنا ہوتا ہے تہجد کے لیے، اور رات کو اٹھ کے دوبارہ عبادت کرنی ہوتی ہے،
تو ان کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ وہ وطر نہ پڑھیں بلکہ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد اینڈ پر وطر ادا کریں تاکہ وطر رات کی آخری نماز ہو جیسے کہ نبی الاسلام نے فرمایا. البتہ یہ کہ بعض لوگوں کو کنفرم نہیں ہوتا, مطلب روٹین نہیں ہوتی ان کی اٹھنے کی. کبھی موڈ ہوتا کہ چلے اٹھ جائیں گے یا اٹھیں گے 2 نفل پڑھ لیں گے, یا روٹین تو 8 رکعتوں کی تھی نبی الاسلام کی تہجد کی, لیکن یہ کہ 2 رکعتیں بھی اگر ادا کر لیں تو کافی ہے. مطلب یہ تو میں اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو کنفرم ہے کہ اٹھنا ہے اور روٹین ہے اٹھنے کی اور آدمی مس نہیں کرتا اور اٹھ جاتا ہے تو پھر تو اس کو بہتر رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر یہ کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا اٹھ جاؤں, ہو سکتا جاگ نہ آئے, ہو سکتا نہ اٹھوں یا اٹھ جاؤں, اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بہتر ادا کر لیے جائیں, اور اگر آنکھ کھل گئی ہے تو پھر دوبارہ جو رکھتے آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنفرم ہے اٹھنے کا تو پھر وطر نہ پڑھیں, وطر پڑھے بغیر سوئیں, اور جب آپ اٹھیں تہجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں تو اس وقت ادا کریں نوافل کے اینڈ پہ. اور اگر نہیں اٹھتے ہیں تو پھر تو لازمی طور پر وطر ادا کریں, عشاء کی نماز کے بعد آپ ان کو ادا کر لیں. اور اگر یہ کہ پتہ نہیں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے, ڈاواڈول ہیں, تو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ وطر ادا کر لیں, اور اگر اٹھ جائیں بعد میں تو پھر جو رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے اور کچھ طریقے بھی اس کے بتائیں, اس تفصیل میں نہیں جاتا. خیر یہ 2-4 مثالوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی الاسلام چاہتے تھے کہ امت کے لیے آسانی ہو, ان کے لیے مشقت نہ ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ کام کریں جو مشقت والے نہ ہوں, یعنی ایسے کام نہ ہوں یا ایسے سوالات نہ ہوں ایون کہ اگر کوئی سوال پوچھیں گے تو مشقت ہوگی یا مشکل ہوگی, اس سے بھی منع کیا گیا. اور نبی الاسلام پسند نہیں کرتے تھے کہ ایسے سوالات کیے جائیں جس کی وجہ سے امت کے لیے مشقت ہو. فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر اکثر کاموں میں نبی الاسلام تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑو. اور آپ چونکہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مشقت میں پڑھیں, اس لیے کہا گیا کہ اپنی بات نبی الاسلام سے منوانے کے بجائے جو نبی الاسلام فرما رہے ہیں اس کی اطاعت کرو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. تو یہ جو فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایمان سے محبت ہے تو پھر نبی الاسلام سے اپنی بات نہ منواؤ, بلکہ جو نبی الاسلام فرما رہے ہیں اس بات کو مانو اور اس کے مطابق چلو اور اس کی اطاعت کرو. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. کہ تمہارے دلوں کی رونق اور بہار تمہارا ایمان ہے. کہ جس آدمی کی سچویشن یہ ہو کہ اس کے دل کی بہار اور زینت اس کا ایمان ہو تو وہ لازمی طور پر اطاعت کرتا ہے, نہ کہ اپنی بات نبی سے منواتا ہے. زینہ فی قلوبکم, اور یہی ایمان جو ان کے دلوں کے اندر سجا ہوا تھا, زینت کے طور پر تھا, اسی ایمان کی وجہ سے انہوں نے سب قربانیاں دی. یہ جو کہا نا کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہجرت انہوں نے کی ہے, اپنے علاقے چھوڑ دیے ہیں, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیے ہیں, تو یہ سب کچھ انہوں نے جو کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کو ایمان سے محبت تھی. اور جب کسی آدمی کو ایمان سے محبت ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا, بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جب اس کے ہاں ایمان محبوب ہوتا ہے. اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں ان سے وہ نفرت کرتا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ ڈس اوبیڈینس کو ہیٹ کرتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور اس طریقے سے کفر ہے
اور اسیان کا لفظ ہے نافرمانی، اور تیسری چیز الاسیان کے بعد الفسوق ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. خیر وہ فسوق کا ذکر دوسرے نمبر پر ہوا، تیسرے نمبر پر عصیان کا ذکر ہے. تو یہ جو بغاوت کہہ لیں آپ، ویکنیس کہہ لیں، جو کسی بھی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر نہ تو کفر ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ویکڈنس نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بغاوت کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، اور نہ کسی حکم کی نافرمانی اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ عصیان سے، نافرمانی سے اس کو نفرت ہوتی ہے. جب ایمان سے محبت ہوگی تو ان چیزوں سے نفرت ہوگی، جب ایمان سے محبت ہوگی تو کفر سے نفرت ہوگی، فسوق سے نفرت ہوگی، اور عصیان یعنی نافرمانی سے نفرت ہوگی. تو جو شخص ایمان سے محبت کرے اور کفر سے نفرت کرے، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ لوگ راشدون ہیں یعنی ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت کریمہ جس میں کہا گیا کہ راشدون ہیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے راشدون کہا ہے، تو ان کی جو حکومت ہوگی اس کو راشدہ کہا جائے گا، جیسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں یا خلفائے راشدین کا لفظ بولتے ہیں. تو صحابی کی جو بھی حکومت ہے اس کو ہم خلافت راشدہ کہیں گے، اس لیے کہ تمام صحابہ راشدون ہیں. یہ ایک استدلال ہے بعض مفسرین کا. اگرچہ ہسٹورینز کے ہاں 4 خلفاء کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ 30 ایئرز ہے حدیث کی پیش گوئی کے مطابق. تو اس میں عام طور پر تو پریفر اسی پوائنٹ آف ویو کو ہم کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ زیادہ فیمس یہی ہے، یا یوں کہہ لیں آپ کے پبلکلی یہی مشہور ہیں کہ یہ 4 خلفاء ہیں ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن یہ جو لفظ ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، کفر سے اور اس طرح کی چیزوں سے نفرت کرنے والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو راشدون کہا تو ظاہر جب ان کی حکومت ہوگی تو وہ بھی درست ہوگی اور اس کو راشدہ کا نام دیا جائے گا. اگرچہ ایز اے ٹرم ہم اس کو خلافت راشدہ نہیں کہہ رہے ہیں، احادیث کو ملا کر، قرآن کی آیات کو بھی ملا کے، لیکن باہر کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے بعض مفسرین کے ہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ. یہ ہدایت پر ہونا، یہ صحیح راستے پر ہونا، یہ کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی طرف سے رحمت. فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور مکمل حکمت والا ہے، کمپلیٹ وزڈم رکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان پر اور دیگر اعمال پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل بیان کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، سب تعریف اس کی ہے. اور اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، نہ یہ کہ میں نے کمال کر دی ہے، میں نے یہ کیا ہے اور میرا یہ کمال ہے اور میں نہیں وہاں پر، اس لیے کہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے. بلکہ نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا. مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے بڑا، حالانکہ تھے تو سب سے بڑے، لیکن بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان بیان کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہیں. ظاہر وہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور سب لوگوں کے لیے جاننا ضروری بھی ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء اور رسول سے، تمام انسانوں سے آپ افضل ہیں. تو یہ عقیدے کا حصہ ہے. لیکن یہ کہ جب نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں والا فخرہ، یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا. تو ہمیں یہ فخر وغیرہ کے الفاظ زندگی سے نکال دینے چاہیے. ہمیں اس کام پر فخر ہے، ہمیں فلاں پر فخر ہے. فخر تو ذاتی کمال ہوتا ہے، اور مومن کا ذاتی کمال کا ہے. مومن پر تو جو بھی اللہ کا جو بھی احسان ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے، اس کی نوازش سے، اس کی عطا سے، اور اس کے دیے سے اور عطیے سے سب کچھ ہے. تو جب اس کے دینے سے ہے تو پھر ظاہر الحمدللہ رب العالمین ہے، نہ کہ ذاتی کمال ہے. اور انسان اس پر اترانے لگ جائے اور اصل جو عطا فرمانے والا ہے اس کو اگر درمیان سے مائنس کر رہا ہے
بھول رہا ہے تو یہ ظاہر ہے اسلامی نقطہ نظر کے منافی ہے. اس حوالے سے کویشچن وغیرہ ہو تو آپ کر لیجیے، اس کے بعد پھر ہم جو اسلامک برادرہڈ ہے اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. آیت نمبر 9 سے اور ہم جو آیات ہیں کہ مسلم اخوت کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو مسلم برادرہڈ کے انگیسٹ ہیں، تو ان پر بھی ابھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے قبل ان 2 آیات کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لیجیے. جی جی کوئی کویشچن نہیں جی. یہ جو 4 آیات ہیں آیت نمبر 9 10 11 12 ان 4 آیات میں مسلم اخوت کو بیان کیا گیا ہے، مسلم برادرہڈ کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس میں یہ کہ پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان میں کوئی کلیش ہو سکتا ہے. جیسے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ مومنوں میں آپس میں جنگ ہو جائے یا قتال ہو جائے. اور اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں بہت سے واقعات بھی ظاہر موجود ہیں. ایون اگر آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے آخری حصے میں یہ کلیش مسلمانوں کے اندر شروع ہو گیا تھا، اور اس میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہے، شہادت ہے، وہ جو قاتلین تھے وہ بھی مسلمان تھے. تو ان کے آخری دور میں یہ یوں کہہ لیں آپ کہ ان کی شہادت کے ساتھ ہی مسلمانوں میں کلیش
ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے یعنی کنفلکٹ کئی قسم کی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ البتہ یہ کہ عقائد و نظریات کا فرق نہیں تھا، صرف سیاسی طور پر تقسیم اس میں ہوئی اور کلیش بھی ہوا، اور اس کے بعد بھی معاملات چلتے رہے۔ اور اس میں واقعہ کربلا ہے ہمارے سامنے، اور موجودہ زمانے میں اگر ہم بات کریں تو مختلف مسلمان ممالک کی آپس میں لڑائیاں ہیں، ماضی میں بھی رہی، اس میں ایران عراق وار ہو یا عراق کا کویت پر قبضہ ہو، یا اس قسم کی چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور کلیش بھی چلتے ہیں۔ تو اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے لڑ پڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب مومن نہیں رہا، کہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا جاتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، علام الورا میں بھی ہے، کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یقیناً یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، یعنی صلح کا سبب بنے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے دو سیاسی گروہ تھے، یا آپ کہہ لیں کہ دو سیاسی حکومتیں تھیں، ایک عراق میں تھی کوفے میں، اور ایک شام میں تھی۔ تو جو عراق والی حکومت ہے، حضرت علی حاکم تھے، خلیفہ تھے، تو انہی کے اندر مکہ مکرمہ یہ علاقے بھی تھے۔ البتہ شام کی حکومت الگ تھی، تو اسی حکومت کے ساتھ یہ کلیش تھا جنگ صفین کا، اور مسئلہ وہ چلا رہا تھا عثمان کے قصاص کا، کہ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے، تو اس بنا پر اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں۔ تو یہ کنفلکٹ بھی ظاہر اس میں بڑی، اور کچھ جانی نقصان بھی ہوا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حالات وہی تھے جو کلیش کے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس طرح مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہو گئی، جو پہلے دو حکومتیں تھیں۔ تو 6 مہینے کی خلافت ہے یا حکومت ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ تو اب نبی علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی وہ جماعتیں جن میں کلیش ہو چکا تھا اور جانی نقصان بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعتیں قرار دی ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور صورت حجرات کے آیت نمبر 9 میں مومنین کا لفظ ہے کہ ایمان والے آپس میں اگر لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دیا کرو، لیکن اس میں صلح کیسے کروانی ہے وہ بھی طریقہ بتایا گیا۔ صلح کے لیے کنڈیشن بتائی کہ یہ لگائی گئی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فقاتل التی تبغی ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، ان دونوں میں صلح کرواتے۔ فإن بغت احداہما علی الاخری، اور اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو فقاتل التی تبغی، اس گروہ کے خلاف لڑو جو زیادتی کرنے والا ہے۔ یعنی ساری دنیا کے مسلمان اس گروہ کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں، صف بستہ ہو جائیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یا فی زمانہ آپ کہیں زیادتی کرنے والا مسلم ملک ہے دوسرے مسلم ملک پر یا دوسرے مسلم ممالک پر، تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم ہے، اور لیکن ظاہر ہے جس چیز کا اختیار ہوگا، جو اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایسا کر سکے، تو وہ مخاطب ہے اس آیت کریمہ کا۔ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف، حق اور سچ کی طرف پلٹ آئے، یعنی اس کو مجبور کر دو کہ وہ حق کی طرف اپنے آپ کو جھکا دے اور حق کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ تو یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انفاعت
اگر وہ پلٹ آئے تو ان میں جو صلح کروانی ہے وہ عدل کے ساتھ کروانی ہے. حتی تفیء الی امر اللہ فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. اور انصاف کیا کرو، یقین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس طریقے سے صلح کروا دیں گے لیکن وہ صلح اگر انصاف اور عدل کی بنیاد پر نہیں ہے تو وہ صلح دیر پا نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے ہم نہیں لگتے بس وہ کہتے ہیں گلے ملو جی، اٹھو جی، اسلام کرو جی، ملو سارا، اور وہ کیا کہنا چاہیے پنجابی میں چک چکا کے صلح کروا دیتے ہیں. تو یہ صلح اگر عدل کی بنیاد پر نہ ہو تو ظاہر ہے جس فریق کی یا جس شخص کی حق تلفی ہوئی ہوگی وہ کہے گا جی میں تو مجبور تھا، مجھے انہوں نے اس طریقے سے مجبور کر دیا اور میں مجبور صلح کر لیا، لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلح کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ہو اور دیر پا ہو، اور اگر دیر پا صلح کرانا چاہتے ہیں تو اس پہ پھر عدل شرط ہے. اللہ یہ کہ کوئی فریق خود اپنی آزاد رضامندی سے اپنے حق سے ودرا کر لے تو یہ ایک اور چیز ہے. بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو ظاہر ہے اور نہ سمجھے کہ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ افضل ہے. تو لیکن اگر مجبور کر کے کسی کو آپ صلح کروا دیتے ہیں اور وہ اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر یہ صلح دیر پا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ. انما المومنون اخوہ. صلح کیوں کروانی ہے کہ اس لیے کہ مومن تو ہیں ہی آپس میں بھائی بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنوں میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اور ان کے ہاں بھی ریکانسلیشن کی ضرورت ہے، اور بلکہ حکم دیا گیا. اور سگے بھائیوں میں بھی ایسا اختلاف ہو سکتا ہے. اور لفظ اخوہ کا استعمال کیا گیا. اخوہ کہتے ہیں سگے بھائیوں کو، یعنی ایک باپ اگر 5 بیٹے تو اس کے لیے اخوہ کا لفظ ہے. اور جیسے روحانی رشتے میں بھائی ہیں، جیسے مسلمان کا بھائی ہے تو اس کے لیے اخوان لفظ استعمال کرنے کی بجائے اخوان استعمال ہوتا ہے. اخوان وہ بھی اخن کی جمع ہے، لیکن انہیں اخوان روحانی رشتے میں جو بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو جسمانی رشتے میں بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے اخوات ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ لفظ اس لیے یہاں پر استعمال کیا تاکہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کا اتنا قریب تعلق ہے، یعنی مسلمانوں کا جو ریلیشن ہے اتنا قوی ہے، اتنا اسٹرانگ ہے آپس میں، گویا کہ وہ تو جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں، ان کی طرح کا ان کا تعلق ہے. یہ اخوان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو اخوہ کا لفظ استعمال کیا تو اس میں یہ نقطہ جو ہے وہ موجود ہے. تو خیر یہ کہا کہ فاصلے بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ سے اگر ڈرو گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور ظاہر ہے جب اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ صلح کی طرف آ جائیں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے حقوق بیان کیے گئے بہت سی احادیث میں کہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کیا حقوق ہونا چاہیے. کچھ احادیث یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ان اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اور اس کی ڈیٹیل ہم ذکر کریں گے چونکہ ہمارے سلیبس میں یہ حدیث شامل ہے. جی اس کے علاوہ جی مسلم بھائی چارے کے بارے میں بہت سے حدیث ہیں. مسلمان کا بھائی ہے، اور کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں کرتا بتائیے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مشہور حدیث ہیں بہت سے. جس روایت کی طرح ہے، جس طرح ہاں جی کس طرح؟
سر ایک مسلمان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، اور اس طرح کی. جی کوئی اور حدیث؟ سر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس وہ نہ اس پر ظلم کرے نہ ہونے دے. جی ٹھیک، اس کے علاوہ؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اور ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بالکل، مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے، یہ مسلم اخوت کا تقاضا ہے. اور وہ حدیث جو پہلے بیان کی جا رہی تھی اس کا حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. مسلمان نہ تو مسلمان پر خود ظلم کرتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے، اور اس طرح کی اور کئی چیزیں. کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے سودے پر سودا نہ کرے، اس کی منگنی پر منگنی نہ کرے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں حدیث مبارکہ میں. جی اس کے علاوہ؟ چلے سر، یہ تو ہم بات کر رہے تھے کچھ حدیث کے حوالے سے، اور میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں کہ اس بارے میں بہت سی حدیث موجود ہیں. ایک تو قرآن پاک کی آیات ہیں جو سخوت کو بیان کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو حدیث ہیں. اب یہ کہ جو شخص کسی شخص کا بھائی ہے، جیسے ہم بات ابھی کر رہے ہیں مسلم اخوت کے حوالے سے، مسلمان کا بھائی ہے، اور یہاں کہ نبل المؤمنون اخوۃ، تو اس سلسلے میں کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس اخوت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہے اس اخوت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو مسلم اخوت کے منافی ہو. جی پوچھنا کچھ منی؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن خود اس فضیلت کو بیان تو کیا نا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. پھر قرآن کی آیت ہے، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. اور وہ جو فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام خود بھی بیان کرتے ہیں، جیسے 5 نبیوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں. تو آپ کو کیا اشکال کیا ہے؟
نہیں پتہ مجھے، میں جو آپ بتا رہے ہیں مجھے بھی پتہ ہے. لا تفضلونی الانبیاء، لا تفضلوا بین الانبیاء وغیرہ کے الفاظ ہیں مختلف حدیث میں. تو ان کا جو اس میں یہ ہے کہ مجھے یونس بن متا سے افضل نہ کہو، وہ والی ایک اور ہے. چلے آپ سنا دیں تاکہ کلیئر ہو جائے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نا، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو، میں جب ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، وہ والی حدیث ہے نا. ہاں اس میں یہ حدیث بھی، اور جو ایک دو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں اور بھی حدیث ہیں. تو اصل میں فضیلت دینا کمپیریٹیولی، مطلب کسی نبی کا نام لے کر آپ کہیں کہ فلاں نبی سے ہمارا نبی افضل ہے، تو اس طرح نام لے کر فضیلت بیان کرنے سے دوسرے نبی کی تنقیص کا یا بےادبی کا پہلو نکلتا ہے. یعنی اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے نبیوں میں. لیکن جب آپ اوور آل بحیثیت مجموعی جب آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، تو اس طرح نام لے لے کر فضیلت بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرے نبی کی بے ادبی کا پہلو اس سے نکلتا ہے نام لے کر، تو اس سے منع کیا گیا. ورنہ تو ظاہر پھر حدیث میں کلیش ہوگا نا. تو وہ جو فضیلت آپ کی سارے نبیوں پر ہے وہ تو خود آپ نے بیان کی ہے، بلکہ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے فضیلت دی ہے، تو فضیلت ہے تو صحیح وہ، لیکن یہ کہ اس طرح اس کو بیان نہ کیا جائے. یہ ہے مفہوم تمام حدیث کو ملا کر. جی جی، اور کوئی بات پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا جی، یہ آیت نمبر 11 پر آتے ہیں. اس میں کون کون سے مسائل بیان کیے گئے آپ کے علم میں ہیں؟ پہلی چیز تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. تو دوسروں کا مذاق اڑانا یہ منع ہے. اس میں چونکہ ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا رہا ہوتا ہے یا اپنے سے کم پر سمجھتا ہے. کوئی آدمی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اس لیے اڑاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو اس لیے منع کیا گیا. اور ساتھ میں کہا گیا ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. اچھا، ایک چیز یہاں پر ہے کہ پہلے کہا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، پھر کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو عورتوں کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کلاس میں طالبات ہیں؟ نو سر. اچھا چلے آپ بتا دیں جی، کیوں یہ عورتوں کا ذکر الگ کیوں کیا گیا؟ جی رول نمبر 57 شو ہے میرے اوپر ٹاپ پہ 57. یس سر، وہ ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو فیمیلز ہیں وہ ایک دوسرے کو کم تر شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کافی، اس لیے شاید ان کو منع کیا گیا. تو میل نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں لیکن فیمیلز میں جیلسی اور اس طرح چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو میں نے طالبات کا پوچھا اس لیے پوچھا تھا کہ وہ بعض دفعہ کلاس میں طالبات بھی ہوتی ہیں تو طلباء سے پوچھیں تو وہ ذرا مائنڈ کر جاتی ہیں. تو میں نے پریویسلی بہت سے لیکچرز میں اس طریقے سے کویشچن جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے تو پوچھتے ہیں. تو یہ طالبات اگر کلاس میں تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا. تو مجھے آج تک جو رپلائی ملا ہے وہ زیادہ تر یہی خود طالبات نے کہا کہ یہ چیز شاید عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کو کہا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید پہلے مردوں کو کہا اور پھر عورتوں کو کہا ہے، چونکہ جو لفظ قوم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم،
تو قوم کا لفظ مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر قوم مشتمل ہی مردوں پر ہوتی ہے، مطلب وہ جنہوں نے ملک کا، اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور جو ڈیفینس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑنا ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پر مردوں کے ذمہ کا کام ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر قوم تو یہی ہے. البتہ چونکہ جس طریقے سے ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، مطلب یہ کہ اگر 48% اگر ہم میل کی بات کرتے ہیں، مرد ہیں، اور ویمن جو ہیں وہ ان کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہے اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں، 52% جو ہے وہ کہی جاتی ہے. تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ہے قوم میں شامل نہیں ہیں اس تناظر میں، تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، آپ سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم قوم میں شامل کریں عورتوں کو اور مردوں کو بھی، جیسے ہم پہلے بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو کہا گیا کہ مرد اور عورت کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی قوم میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی. تو جب عورتیں بھی قوم میں شامل ہیں اور ان کو آپ نے پہلے ایڈریس کر لی، یار وہ ایڈریس ہو گئی پہلے، پھر دوبارہ عورتوں کا ذکر گویا کہ 2 بار ذکر ہو گیا. جی، یہ ہینڈ اپ کر رہے ہیں منیبیا پہلے کہ آپ کی آواز بول گئے ہیں نیچے کرنا یا پوچھنا کچھ. 79. اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ گویا کہ ان کو 2 بار حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بار حکم دیا ہے تو کوئی تو خاص بات ہوگی نا کہ 2 بار حکم دیا جا رہا ہے. ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں تو وہ حکم مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں جو کہ الفاظ آمنوں کے ہیں، مذکر کے الفاظ ہیں، میلز کو مخاطب کیا گیا ہے تو عورتیں اس میں مراد نہیں ہیں، وہ بھی اس میں مراد ہوتی ہیں. تمام احکام مرد و عورت کے لیے ہیں شریعت اسلامیہ میں جو دیے گئے ہیں. البتہ یہ کہ کوئی حکم اگر عورتوں سے متعلق نہیں ہے تو اس کی الگ سے وضاحت ہو جاتی ہے. مطلب کہا گیا ہے، یہ جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب اس میں مردوں کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ نے آمنوا کا لفظ ہے، تو یہ ظاہر روزے عورتوں پر بھی ہیں، اسی حکم کے تحت ہیں. اسی طرح کتب علیکم القتال، ایمان والوں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، تو وہ بھی اسی طرح حکم مردوں کو دیا گیا ہے. لیکن جو روزوں والا حکم ہے وہ مردوں اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور جو جہاد والا حکم ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے. اور اس کی دلیل دیگر دلائل ہیں کہ عورتوں پر جہاد کا حکم نہیں ہے، یا ان پر جہاد فرض نہیں کیا گیا، یا انہیں حکم نہیں دیا گیا. تو اس لیے وہ دیگر دلائل سے معلوم ہوگا کہ کن کن مسائل سے وہ ایگزمپٹ ہوں گی. ورنہ اگر ایگزمپشن کی دلیل نہیں ہوگی تو تمام احکام جو اللہ نے مردوں کو مخاطب کر کے کہے ہیں وہ مرد اور عورت دونوں اصناف کے لیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی اللہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی وضاحت ہو رہی ہے، پہلے مردوں کا حکم ذکر کیا اور اس کے بعد پھر عورتوں کا ذکر کیا. اور اگر قوم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں تو گویا کہ عورتوں کو 2 بار حکم دیا. تو شاید ہے کہ بائی نیچر ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض دفعہ مذاق وغیرہ اڑاتی ہیں اپنے دوستوں کا اور اپنی سہیلیوں کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کہ یہ دیکھ کیسے رہی ہے، اس کی وہ لباس نہیں مل رہا، میچنگ نہیں ہے، اس کے چلنے کا سٹائل کیا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو مردوں میں نہیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن جب تک وہ مرد رہے ہیں. یہ آخری جملہ بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ شاعریہ یس سر. کیا مطلب اس؟ سر وہ اس طرح ان چیزوں کو بہت زیادہ کنسیڈر نہ کرے، مرد اتنا نہیں کرتے ان مطلب یہ چیزوں کہ کو جب تک ان کے اندر مردانگی رہے، ان کے اندر بھی اگر نسوانیت آ جائے، آوازیں اس طرح نکالتے ہوں، چلتے اس طرح ہوں، اور وہ چیزیں جس طریقے سے آ گئی ہیں آج کل کہ بیوٹی پارلر پر دلہا کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے دلہن کے مقابلے میں، تو میں وہ اصل میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں. تو اگر باقاعدہ اگر مردانگی اور اسی طرح کا انداز ان کے اندر موجود ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں لیتے ہیں جس طریقے کی عموماً عورتیں کنسیڈر کرتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نسبتاً ان میں زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوکس کر کے الگ سے عورتوں کو کہا کہ آپ بھی یہ نہ کریں. ایک اور چیز جو ہمارے بعض مفسرین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ مذاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے، یہ سنیں آپ لوگ، مذاق کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اللہ نے اس لیے ذکر کیا یا حکم دیا کہ مسلم سوسائٹی میں اس بات کا سرے سے کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں جمع ہوں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں. اس لیے اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا، مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا ہے. جی، یہ پوائنٹ بھی فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟
جی رول نمبر 197. یس سر. 199 کیا کام ہے بتائیں ذرا. مردوں اور عورتوں کا الگ یہ الگ فورنرز ہیں. یس سر 199. جی اس پوائنٹ کے مطابق یوٹین بھی سمجھتے ہیں. سر یہ فورنرز ہیں بیسیکلی. جی 199 فارنر ہے, 199 فورنر. 197 فارنر ہے. یس میں نے یہ بلا تھا. 200 فورنر. 201 is foreigner. 199 فارنر ہے. Yes, 199 foreigner. لماذا ذكر الرجال والنساء على حدة في الاستهزاء؟ نعم سر. لم أسمع يا أستاذ. جي القوم, ما معنى القوم عندكم؟ الرجال والنساء. يعني القوم يمكن أن تفهمنيها أكثر. من الرجال only or قوامون men على and النساء. هل women. تعني أن لا هل تعني أن الرجال قوامون على النساء؟ Okay. قوامون means ruler, قوامون يعني masters. لا مش ماستر. لا قوامون يعني كبنية كشخصية وهكذا. چلے خیر یہ فرسٹ ہمارا پوائنٹ تھا, اور اس میں یہ کہ حدیث میں بھی وضاحت اس کی گئی ہے, مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی خوش طبی کا معاملہ ہو, یعنی آپ کسی کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہتے ہیں, ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ازرہ تفنن آپ کوئی مزاح کر رہے ہیں, ایک مزاح خوش طبی کرنا, تو اس کی اجازت موجود ہے شریعت اسلامیہ میں. اگر اس کا مقصد دوسروں کی نظروں سے اس بھائی کو یا مسلمان کو گرانا مقصود نہ ہو, تو خوش طبی کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی ہیٹ کا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا, اور اگر کوئی ہیٹ کا ایلیمنٹ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے, وہ پھر تحقیر میں آتا ہے, استہزاء میں آتا ہے, اور اسے منع کیا گیا. اور میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ یہ جو باتیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں یہاں پر, سوشل ایولز ہیں یہاں پر جو بیان ہوئی ہے, مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ پائی جائیں تو مسلمانوں کی جو مسلم بردرہڈ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی ان کی جو باہمی محبت ہے, الفت ہے مسلمانوں کی, اس کو نقصان پہنچتا ہے. اور اگر اس سے آپ اوائڈ کریں گے تو یہ اسٹرانگ ہوگی, مسلمان سے محبت جو ہے وہ مضبوط رہے گی, اور اس میں کوئی ایسا رکھنا نہیں پڑے گا. پہلی چیز جو بیان کی گئی, مذاق نہ اڑا جائے, اور دوسری چیز وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو, دوسروں پر تانا زنی نہ کرو. اس میں یہ کہ لمز ہے, ہلکے پھلکے انداز میں بھی کسی کو دوسروں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنا, اشاروں کے ناموں میں بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یا مسلمان کی بات کو پازیٹیو نہ لینا, یعنی کوئی بھی کام وہ کر رہا اس کو ہر حالت میں نیگیٹو لینا, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس میں اگر لامزا, لام میم زا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ الفاظ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی استعمال کیے گئے, خاص کر سورۃ توبہ وغیرہ میں. الذین یلمزون المتطوعین, یلمزون تانا زنی کرتے ہیں صدقہ کرنے والوں پر. مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کے لیے لوگوں کو اپیل کرتے تو اس میں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتے. کچھ غریب لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کر کے اپنا حصہ ڈالتے, غربا مساکین وغیرہ کو تقسیم کرنے کے اللہ کی راہ میں, تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے. جو منافق تھے, اگر کوئی زیادہ خرچ کرتا اللہ کی راہ میں تو اس کا بھی مذاق اڑاتے, دیکھو جی یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, دکھاوا کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی غریب مسکین کام دیتا تو اس کا بھی مذاق اڑاتا ہے, دیکھو جی اس سے کیا ہوگا جی, کیا فرق پڑے گا جی, یہ چند جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وہ اناج یا کچھ کھجور کے دانے اگر کسی نے دے دیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا, نہ دیتا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. یعنی اگر کوئی زیادہ دیتا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور کم دیتا ہے تو بھی اس کو منفی انداز میں لیتے ہیں. تو یہ اپروچ درست نہیں ہے بلیورز کے حوالے سے. بلیورز کے حوالے سے ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ان کی پازیٹیو لیں چیزوں کو, یعنی جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو پازیٹیو لینا چاہیے, نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اور اس لیے کہا کہ لا تلمزوا انفسکم,
اور اتنا یہ اہم معاملہ ہے کہ کہا اپنے آپ کو تنازع نہ کرو. اپنے آپ کو تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے آپ کو تو ٹھیک ہی سمجھتا ہے، دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. اپنے آپ اس لیے کہا کہ مسلمان ایک باڈی کی طرح ہے، یعنی تمام مسلمان ایک جسد کی طرح، جیسے حدیث پاک میں کہا. اگر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے مسلم اخوت کے حوالے سے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے ایک حصے کی تکلیف ہوتی ہے سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. یا یہ کہا کہ المومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، وہ ایک وال کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، جو اس کا ایک پارٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اسٹرانگ بنا رہا ہوتا ہے. یا ایک اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے بڑی اونچی بلڈنگ جو قائم ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایگزامپلس ہیں بلیورس کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی کمزوری کا، یا اس کی وہ لیگ پولنگ نہیں کرتا اس کی. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو تنازع نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مسلمانوں پر کرتے ہیں تو وہ دوسروں پر نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں. اس لیے مومن ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک جسم کے یعنی ایک جسم خود اپنے جسم کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ لا تلمزوا انفسکم، اور پھر یہ کہا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے پکارو. تیسری بات یہ کہ برے القاب سے پکارنا. برے القاب سے پکارنا ایک تو یہ کہ جو بیڈ نیمز ہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ نام رکھ لیتے ہیں بعض لوگوں کے، یعنی ان کو ہیٹ کرتے ہوئے یا ان کی تحقیر کے لیے نام بگاڑ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کو کافر کہہ کے بلایا جائے یا فاسق کہہ کے بلایا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. کانٹیکسٹ میں تو یہی بات ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کسی کو فاسق کہنا یہ بہت برا نام ہے. یعنی ایک آدمی اسلام قبول کر چکا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو اس کو آپ فاسق کہہ کے بلاتے ہیں، یا اس کو آپ کافر کہہ کے بلاتے ہیں، یا منافق، اس طرح کے اور القاب آپ لیتے ہیں اس کے لیے، تو یہ بہت برا نام ہے کہ جو اس کے لیے آپ رکھتے ہیں. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. اور ظالم سے مراد یہاں پر جی ساتھ پوچھنا کچھ، ظالم سے مراد یہ ہے کہ جو جس کام کو جیسے کرنا چاہیے اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کی جو جی سر، اگر ہم کچھ ایسے سائنس دیکھتے ہیں کس کے بارے میں جو ہمیں شو کرتے ہیں کہ وہ، جیسے کچھ سائنس ہوتے ہیں نا، جیسے ایک بندہ نمازیں نہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہے. تو اسی طرح کی اگر کچھ چیزیں آپ کو ایک بندے میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کیا آپ اس کو پھر بھی نہیں ایسے ٹیگ کر سکتے کہ وہ منافق ہے؟ نہیں، اس کا جو چیز سامنے آئی ہے اس پر رائے دے سکتے ہیں. جو چیز سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، جیسے اگر لیٹس سے میں جانتا ہوں کوئی بندے کو جو یوں کرتا ہے، تو مجھے اگر میں اب کسی اور جا کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرتا ہے ایسے، یہ بیک وہ بائٹنگ میں آ جائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کون سا ہے، بات کون سی ہے. بعض کاموں میں اجازت نہیں ہوتی، آپ کو ایویڈنس جو دینا ہوتا ہے یا کوئی وٹنس چاہیے ہوتا ہے. بعض معاملات میں وٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ایسا سیویئر معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. باقی یہ کہ آگے وہ بات آ رہی ہے بدگمانی کے بارے میں. نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ ان کی باقی زندگی کے بارے میں آپ کیا کوئی بری رائے رکھ سکتے ہیں، یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا. تو اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ خیر ابھی میں ذکر کرتا ہوں، اگر بات اس میں رہ گئی تو پھر دوبارہ کوشچن کر لیجیے گا. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کے بارے میں مثبت سوچ ہی رکھنی چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر وہ اپنے اعمال سے بتا دیں کسی معاملے میں تو وہ جیسا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں اس کے مطابق ظاہر جیسی سوچ فکر آپ ان کے بارے میں رکھیں گے. لیکن یہاں یہ بات تھی کہ مومنوں کو تو آپ نے رسپیکٹ دینی تھی، آپ ان کا مذاق اڑانے لگے، آپ نے تو ان پر ان کی تعریف کرنی تھی، اچھے لفظوں میں یاد کرنا تھا، آپ ان پر تانازہ نہیں کرنے لگ گئے، آپ ان کو اچھے القاب سے اور ناموں سے پکارنا تھا، آپ ان کو برے ناموں سے پکارنے لگ گئے. تو یہ بالکل الٹ کر دیا آپ نے. ظلم اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ کر دینا. وضع الشیء علی غیر محلہ ہی عربک لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو. اور میں عام طور پر کلاس میں جو مثال دیتا ہوں عام طور پر وہ معروف مثال ہے، لیکن آگے وہ ٹاپک ہمارا آئے گا دا امپورٹنس آف حدیث، دا نیڈ اینڈ امپورٹنس آف حدیث کا ٹاپک ہے، کہ وہاں کچھ میں اور ذکر کروں گا اس حوالے سے مزید. ابھی کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم. مطلب یہ کہ ان کاموں کو نہ چھوڑیں تو وہ لوگ حقیقت کے خلاف یعنی الٹ چل رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ مومنوں کی عزت کرتے، ان کا رسپیکٹ کرتے، اچھے القاب سے پکارتے اور اس طرح کی چیزیں. وہ جب الٹ کرنے لگ گیا تو یہ ظلم ہو گیا.
پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گمان وہ بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا ظاہر اچھا ہے اس کی زندگی کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جیسے بھی یہ سعد نے کویشچن بھی کیا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی جس کا ظاہر اچھا ہے اور اس کی عمومی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی اس زندگی کے بارے میں جو آپ کے سامنے نہیں ہے بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اچھا ہے اور وہی آپ کے سامنے ہے، دوسرے کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس حصے کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ اچھا گمان ہی رکھیں کہ میرے علم کے مطابق میرے سامنے یہ شخص ایسا ہے تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو، لیکن آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں۔ لیکن وہ آدمی جو آپ کے علم کے مطابق جیسے آپ اس کو جانتے ہیں اس کا ظاہر ہی برا ہے، تو جس آدمی کا ظاہر برا ہے اس برے ظاہر کو آپ جانتے ہیں تو اس کی باقی زندگی کے بارے میں بھی اگر آپ بدگمانی کر لیں کہ یہ باقی زندگی میں بھی ایسا ہوگا تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ باقی زندگی میں وہ ایسا برا ہو جیسے کہ آپ اس کو گمان کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کسی آدمی کی زندگی کا وہ حصہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، اور اگر اس بندے کا ظاہری حصہ برا ہے تو اس حصے کے بارے میں بھی آپ برا ہونے کا گمان رکھ سکتے ہیں، جو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی یہی کہا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہر بدگمانی گناہ ہے۔ اگر کہا ہوتا کہ ہر بدگمانی گناہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے جس آدمی کا ظاہر بھی برا ہوتا اس کی باقی زندگی کے بارے میں برا خیال رکھنا یا گمان رکھنا جائز نہ ہوتا۔ تو قرآن نے خود اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ورنہ عمومی حالات میں یہی ہے کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن أكذب الحدیث، کہ بدگمانی بہت ہی جھوٹی بات ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چیز جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے ایک چیز آپ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جس کا ظاہر برا ہوگا یا اچھا ہوگا تو وہ علم تو آپ کے پاس آ گیا نا، وہ جیسے آپ کے جو حصہ جیسے آپ کے سامنے ہے اسی کے مطابق اس کی باقی زندگی کے بارے میں جو آپ گمان کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے تو وَلَا تَجَسَّسُوا آیت نمبر 12 میں کہ جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی ہوتا ہے خفیہ طور پر کسی کی خامیوں کو معلوم کرنا، جیسے ہمارے ہاں ریکی کروائی جاتی ہے یا ٹو لگوائی جاتی ہے، یا چوری چھپے کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یا یہ کہ کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، کسی کا موبائل ہاتھ لگ گیا یا کسی کو میل ہاتھ میں لگ گئی یا کوئی اکاؤنٹ آپ کے ہاتھ چڑھ گیا یا کسی کا پاسورڈ آپ کو معلوم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی چیز، تو اس کی طے میں جانا یا اس کی پریز میں پڑھنا یا خامیاں ڈھونڈنا، لوگوں کی کلیکٹ کرنا، جمع کرنا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر اچھے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے ہیں، اچھی طریقے سے آپ ان کے ساتھ بیہیویئر آپ کا ہے، اچھا بیہیو کرتے ہیں، آپ ان کو مینرز میں آپ لحاظ رکھتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، تو یہ ادارہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی برائیاں معلوم اگر آپ کو ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ محبت، وہ انداز، وہ چیزیں وہ باقی نہیں رہیں گی اور نقصان کا باعث ہے یہ چیزیں۔ تو اس لیے جتنی جہاں تک بات معلوم ہو وہیں تک، اللہ یہ کہ وہ ریئر کیسز ہوں جس میں کوئی کرمنلز ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو دوسروں کو نقصان یا خطرے کا باعث ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ادارے ایسے ہیں جن کی وہ ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی ریکی کروائیں کہ ان کو ہم سروس دے رہے ہیں یا ہماری سروس میں ہیں، کہیں کو ہمارے خلاف نہ یہ چل رہے ہوں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جیسے جنگوں میں ریکی کروائی جاتی ہے، دشمن کے حالات کو خفیہ طور پر معلوم کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو لیکن یہ کہ نارملی مسلمانوں کی خفیہ باتیں معلوم کرنا اور ان کی ٹو میں رہنا اور ان کی فائلیں تیار رکھنا یا ان کی وہ کوئی اسکرین شاٹس جیسے لوگ محفوظ کر لیتے ہیں یا اس طریقے سے کئی چیزیں کو ویڈیوز بنا لیتے ہیں یا محفوظ کر لیتے ہیں خفیہ طور پر کیمرے وغیرہ لگا کے، تو یہ انداز مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں وہ ایک تصور ہے نا ساس اور بہو کا، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ہے نا جیرمیہ،
تو اس ٹریجڈی میں تو لوگ اسی طریقے سے سوچتے ہیں، حالانکہ ایشو کوئی نہیں ہے. آپ کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں چلے گی، دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آگے بیٹی اس کو سمجھے، وہ آپ کو اگر ماں سمجھتے تو ایشو پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے شروع سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس وجہ سے بہت سے یہ مسائل ہیں ایسے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا فیملی سسٹم ہے کہ وہ ماں بیٹا بھی بیٹھے ہیں تو بہو جو ہے وہ دہلیز پہ ہو سکتا ہے سن رہی ہو کان لگا کے پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو رشتہ خراب ہو جائے ان کا، یا آپس میں وہ لڑائی جھگڑا کو پیدا ہو جائے. اور اگر اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ اس طریقے سے، تو وہاں بدگمانی پیدا ہو، اچھا ہمارے بارے میں یہ سمجھتی ہے بہو، اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں خرابی کا باعث ہوتی ہیں، اس لیے خام خواہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، اور ان کی خامیاں کم سے کم معلوم ہو تو یہ بہتر رہتا ہے. البتہ یہ کہ جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہو یا کوئی نقصان ہو سکتا ہو، ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ معلوم کر لیں جو کنسرن چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثلا کہیں کوئی رشتہ داری کر رہے ہیں تو اس میں آپ تحقیق کروا لیں، پوچھ لیں، پتہ کر لیں محلے والوں سے، فیملی سے، یا جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں جاننے کے یہ فیملی کیسے ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو وہ تو زیادہ کنسرن ہے. ایون کسی سے آپ ڈیلنگ کرنے لگے ہیں، کوئی بزنس کرنے لگے ہیں، تو وہاں اس کو تحقیق کروا لیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن عمومی حالات میں جو کنسرن ہی نہیں یہ چیزیں، اور خام خواہ لوگوں کی وہ پڑھتے رہنا پیچھے، اور تاکہ وقتاً پر ان کو بدنام کیا جائے یا ایک ایکسپلائٹ کیا جائے، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے میڈیا کی طرف سے بھی، اور بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے یوٹین بھی پکڑے گئے اس طرح کے کاموں میں، تصویریں وغیرہ لے لیتے ہیں یا اس طرح کی قابل اعتراض، اور اس کے بعد پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. صنف مخالف کو مرد ہو یا عورت، دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ انداز مسلمانوں والا انداز نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تجسسوا، خفیہ طور پر لوگوں کے عیوب معلوم کرنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اور جو آدمی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اگرچہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی کیوں نہ ہو. من مکافات عمل ہے نا، جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے. دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ضرور اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. اس کے برعکس یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ تمام قسم کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا، صرف ان عیبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے جو متعدی نہ ہو. میری اپنی ذات کی حد تک میرے وہ فالٹ ہے، میں کمزور ہوں، میں کنجوس ہوں، بخیل ہوں، ڈرپوک ہوں، میرے جسم میں کوئی فالٹ ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، یا کلر کا کوئی ایشو ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں فیملی کے حوالے سے، تو وہ میری اپنی ذات تک ہے. لیکن اگر میرا کام ایسا ہے کہ مجھ سے کسی کو خطرہ ہے، میں قاتل ہوں، چور ڈاکو ہوں، اگر تو میرے ابو پر پردہ تو نہیں ڈالنا چاہیے. مثال دے رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تو بے نقاب کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. جیسے کہ نیکسٹ پوائنٹ میں بھی یہ بات آ رہی، لاسٹ پوائنٹ ہمارے آج کے لیکچر کا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ اتنا شدید یا کری ایک عمل ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. اور مردہ بھائی اس لیے کہا کہ وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی عدم موجودگی میں آپ غیبت کر رہے ہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہے. وہاں موجود ہوتا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا، اب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ مردہ ہے. جیسے مردہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا، آپ دیکھیں نا مردہ ہے وہ، اس میں آپ قبرستان میں بعض لوگ جو ہیں وہ نالائق قسم کے گندگی پھینک دیتے ہیں، قبروں پر چڑھ جاتے ہیں. کئی منتلے جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ بنایا ہوتا ہے اس کو انہوں نے قبرستان کے آس پاس کے علاقوں میں، بار بار قبروں میں جاتے ہیں، بعض علاقوں میں ایسے دیکھنے میں آئے لاہور میں، یا بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں قبروں کی. یا قبریں یہ جو گورکن ہیں یہ بھی پیسے لے کر پہلی قبریں جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اور نئی قبریں جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں پیسے لے کر. بہت سے ایسے چکر بازی یہاں پر چلتی ہے. تو یہ بے حرمتی ہے. اب میت ہے، اس کو آپ نے گرم پانی ڈال دیا نہلانے کے لیے، الٹا کر دیا، جو بھی آپ نے کر دیا، وہ کچھ نہیں کر رہا کیونکہ میت ہے. پکڑا آپ نے رکھ دیا قبر کے اندر، نہیں بولا، وہ مٹی ڈال دی پھر بھی نہیں بولا، کچھ کر جائے آپ وہ کچھ نہیں بولتا، مردہ ہے نا. تو کہنے کا مطلب میرا صرف یہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو وہ بھائی جو مسلمان آپ کے پاس موجود ہی نہیں، اس کے بارے میں جو بھی آپ کہہ دیں وہ کیسے آپ کو جواب دے سکتا ہے یا ڈیفینڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، یا آپ کی تردید کر سکتا ہے. اس لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اس کو تعبیر کیا گیا غیبت کرنے کو. البتہ یہ کہ بعض موقعوں پر اس کی اجازت دی گئی ہے ضرورت کے لیے. ایک تو یہ کہ جو مظلوم آدمی ہے اس کو اجازت دی گئی ہے غیبت کرنے کی. 6 پارے کی پہلی آیت ہے، جس پر ظلم ہوا وہ ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایک آدمی کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس میں اگر کسی کی غیبت آ جائے
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثلا اگر ایک خاتون نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ میرا شوہر بخیل ہے, مجھے اور میرے بچوں کو خرچ نہیں دیتا, تو کیا اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ تو کسی کی غیر موجودگی میں اس کو بخیل کہنا, بخیل کو بخیل کہنا, یہ غیبت ہے. تو نبی علیہ السلام غیبت نہیں سنتے تھے, لیکن آپ نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. اسی طرح ایک خاتون نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا اپنی فیملی لائف کے حوالے سے, فلاں فلاں لوگوں کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے, تو مجھے آپ کا یا رسول اللہ مشورہ دیں. آپ نے فرمایا فلاں آدمی تو کنگال ہے, فلاں آدمی جو ہے وہ اپنی لاٹھی کندھے پہ رکھتا ہے, یعنی سخت طبیعت کا ہے, بہتر یہ ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک کو بخیل کہا یا تنگدست کہا, کنگال کہا, اور دوسرے کو آپ نے کہا کہ سخت طبیعت کا ہے, اور کسی کی غیر موجودگی میں ایسے کمنٹس دینا, یہ ظاہر غیبت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں اس لیے الاؤ ہے کہ ایک عورت جو ہے آپ سے مشورہ لے رہی تھی اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہے ظاہر ہے. جیسے یہاں کسی گلی محلے میں لوگ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں فلاں فیملی کیسی ہے, تو ان کے بارے میں صحیح بتانا چاہیے, یہ اس طرح کے ہیں, زیادہ زندگی کا معاملہ ہے. تو وہاں اگر کسی کی خامی آپ کسی کی غیر موجودگی میں بیان کر دیں تو یہ غیبت میں ہی آتا ہے, لیکن یہ اس مقصد کے لیے اجازت ہے. اسی طرح ایک آدمی شریر ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایسا ایسا آدمی ہے تاکہ لوگ بچ جائیں, محفوظ رہیں, تو اس کی بھی اجازت ہے. جیسے ایک آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے, آپ کے پاس آیا, مل کے چلا گیا, تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, نہ کچھ بات آپ نے کی اس حوالے سے. تو اس کی غیر موجودگی میں آپ نے لوگوں کو اس لیے وارن کر دیا تھا تاکہ لوگ مطلبے ہو جائیں اور یہ شریر آدمی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا کسی خطرے کے اندر یا خدشے میں نہ دھکیل دے. تو اس لیے آپ نے یہ بتا دیا اسے. تو ایسے برے لوگ جو ہیں, جیسے میں نے کریمنلز کا ذکر کیا پہلے, تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ محفوظ رہیں, یہ قاتل ڈاکو قسم کے اور اس طرح کے لوگ واحد قسم کے, تو ان کے بارے میں بتانا لوگوں کو, ان کو بہنکاب کرنا, یہ بالکل درست ہے. اور ایسے جو لوگ گمراہ ہوں, غلط راستوں میں چل رہے ہوں, ان کے بارے میں بتانا لوگوں کو, یہ بھی درست ہے, کیونکہ شریعت میں نہی عن المنکر کا حکم ہے, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو برائی سے روکنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو لوگوں کو ریٹریک کر رہے ہوں, غلط راہوں میں چلا رہے ہوں, چل رہے ہوں, تو ان سے بھی لوگوں کو محفوظ کرنا یہ ضروری ہے. جی, اس سوال سے کویشچن وغیرہ ہو تو آپ کر لیجیے. جی, آپ لوگوں کی حاضری ہو چکی ہے, اگر آپ لیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکچر ہمارا ختم ہو گیا ہے.